سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو پوری کائنات بھی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار ہی کی خاطر سے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عظیم محدث و مورخ اسلام حافظ ابن عساکر دمشقی نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ پیغام بھیجا جس میں سرکار کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، انی اتخذت ابراہیم خلیلا، اس میں کچھ شک نہیں کہ میں نے اپنے معظم اور محترم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، مقام خلت کے اوپر ان کو اللہ پاک نے براجمان فرمایا۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَدِ اتَّخَذْتُكَ يَا حَبِيبِي وَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبِي، اور حضور آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ ما خلقت خلقا اکرم علی منک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے تم سے بڑھ کر زیادہ جو میرے یہاں مقرب اور معظم اور محترم ہو اور کسی کو نہیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ إِلَّا لِأُعَرِّفَهُمْ مَنْزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ لَدَيَّ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ساری مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ میں اس مخلوق کو تمہاری وہ عزت اور تمہاری وہ قدر و منزلت جو میرے یہاں ہے وہ میں مخلوق کو دکھا دوں۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، حضور اگر آپ کو مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں ساری دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ سارا کچھ سرکار کی خاطر اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یوں سمجھیں جیسے ایک جلسہ ہوتا ہے نا، تو کچھ حصہ ہوتا ہے جلسے کی تمہید کا، اور پھر اصل پروگرام جو ہے وہ سب سے اخیر میں وہ جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک وحدہ لا شریک نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ان کے بھیجے جانے کا جو اصلی مقصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا اس وقت کو یاد کرو، عالم ارواح کے اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے تو رب تعالیٰ نے ان سب سے ایک پکا وعدہ لیا، پکا وعدہ، میثاق کا لفظ آیا نہیں، اس کو کہتے ہیں پکا وعدہ۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 3 عہد لیے ہیں۔ کتنے؟ 3 عہد لیے۔ نمبر 1 تو اللہ پاک نے تمام ارواح کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا، یہ ارشاد فرمایا،
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो है आगे क्या, कालू बला। सब रूहों ने अर्ज किया कि मौला क्यों नहीं, यकीनन तू ही हमारा रब। एक हदीस पाक के अंदर मैंने पढ़ा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी शख्स ने ये पूछा, सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारे पैगंबरों से सबकत किस तरह ले गए हैं? तो आपने जवाब में ये इरशाद फरमाया, इसकी वजह जो हैं उनमें से एक बात ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने आलम अरवा से ये पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वो शख्स थे कि जिन्होंने जवाब में बला कहा। हाँ, इस अहद को कहते हैं अहद रुबूबियत। गोया अहद रुबूबियत के अंदर भी सबकत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक दूसरा अहद है, ये अहद जो है ये है अहद नबुव्वत व रसालत या मीसाक नबुव्वत व रसालत। और ये इस तरह है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़न नबिय्यीना मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीमा व मूसा व ईसा व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। रब ताला फरमाता है कि उस वक्त को हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाओ जिस वक्त हमने अपने तमाम नबियों से एक अहद लिया। वह अहद क्या था? अहद नबुव्वत और रसालत था। मतलब ये कि दुनिया में नबी और रसूल के तौर पर तुम्हें जब भेजा जाए तो जाके तो मेरे अहकाम जो हैं उनको तुमने हर कीमत पे हर हाल में, चाहे अपनी जानों को जोखों में डालना पड़े, हर हाल में मेरा अहद जो है, मेरा जो पैगाम है वो दुनिया वालों तक पहुँचाना है। फिर फरमाया मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, नबिय्यीन का लफ्ज़ आया। तो ये अन नबिय्यीन का लफ्ज़ जो है इसके शुरू में जो अलिफ और लाम आया है ये इस्तिग़राक़ के लिए आया है, जिसका मतलब है कि सारे नबियों से हमने अहद लिया, सारे नबियों से हमने अहद लिया। फिर उसके बाद फरमाया मिन का व मिन नूहिन व इब्राहीमा व मूसा व ईसा, फरमाया कि सारे नबियों से हमने अहद लिया। फिर क्या फरमाया, मिन का हुजूर आपसे, व मिन नूहिन और नूह अलैहिस्सलाम से, व इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व मूसा व ईसा, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा, बड़ा मजबूत और पुख्ता अहद इन सब से हमने लिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सारे नबियों का जब अल्लाह पाक ने अहद लेने का जिक्र कर दिया, मिनन नबिय्यीना फरमा दिया सारे नबियों से, तो अब इन 5 नबियों का अल्लाह पाक ने अलहदा से ये फिर दोबारा इनका नाम क्यों लिया? तो अहले मारिफत इरशाद फरमाते हैं इसलिए कि नबी तो सारे ही मुक़द्दस और मुअज़्ज़म और मोहतरम हैं, मगर इन सब में उलुल अज़्म नबी जिनको कहा जाता है वो ये 5 हैं। उलुल अज़्म नबी जिनको कहा जाता है वो ये 5 हैं। इनका मर्तबा बाकी सारे पैगम्बरों से ऊंचा है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 5 हो गए पूरे। तो ये 5 अंबिया किराम जो हैं इनको उलुल अज़्म करार दिया गया है। पहले सारे नबियों का जिक्र करके इजमाली, फिर बाद में इन 5 का बिल्कुल अलहदा करके नए सिरे से फिर जिक्र करना, ये दलील है इस बात की कि जो मर्तबा और मकाम इनको अल्लाह पाक ने अता फरमाया और किसी पैगंबर को वो मर्तबा नहीं अता फरमाया। फिर इस पे एक और सवाल भी है, वो ये है कि ये फरमाया जब इन 5 का जिक्र किया तो सबसे पहले हुजूर का नाम लिया मिन का,
یا رسول اللہ یہ عہد ہم نے آپ سے لیا، و نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ و عیسیٰ ان کے نام لیے ان سے۔ تو ترتیب تو اس طرح بنتی ہے نا کہ پہلے نوح علیہ السلام کا نام لیتے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ سارے جب دنیا میں آ چکے تھے تو ان کے بعد سرکار ہمارے آقا مولا تشریف لائے، تو ان کا ذکر بعد میں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا ذکر سب سے پہلے اللہ پاک نے کر دیا؟ ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارے نبیوں میں بڑے مرتبے والے اولو العزم یہ 5 ہیں، اور پھر ان 5 میں سب سے بڑے مرتبے والا، سب سے اونچے درجے والا ہمارا پیارا آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 2 میثاق ہو گئے، میثاق ربوبیت، میثاق نبوت و رسالت، اور تیسرا میثاق جو ہے وہ میثاق محمدیت۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ حضور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے اور ان کے سامنے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ذکر فرما کے، حضور کے میلاد پاک کا ذکر فرما کے، تو پھر ان سے اللہ پاک نے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں نبوت بھی عطا فرماؤں، تمہیں کتاب بھی عطا فرماؤں، تمہیں پھر میں حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرماؤں، یہ سارا کچھ تمہیں میں دے چکوں، اور تم دنیا میں یہ اپنے نبوت اور اپنے رسالت کے جو احکام ہیں ان احکام کی ادائیگی کا کام دنیا میں شروع کر چکو، تو پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ یہاں رسول جو ہے اس کے آخر میں 2 پیش ہے نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو عربی گرامر میں کہتے ہیں تنوین۔ کیا؟ تنوین۔ 2 زبر ہوں تو وہ تنوین ہے، 2 زیر ہوں تو وہ تنوین ہے، 2 پیش ہوں تو وہ تنوین۔ اور یہ تنوین کسی کلمہ کے آخر میں یہ جب آتی ہے تو اس کے مقاصد کتنے ہیں؟ ائمہ علم نحو نے یہ بتایا ہے کہ 5 مقاصد جو ہیں وہ اس تنوین کے لانے سے پورے کیے جا سکتے، 5 میں سے کوئی مقصد۔ ان میں سے ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنوین جو ہے یہ جس لفظ کے اوپر، جس کلمہ کے اوپر آئے، اس سے جو مراد ہو اس کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تنوین برائے تعظیم، تنوین برائے تعظیم۔ رسولن پر جو تنوین آئی ہے، 2 پیش آئے ہیں، تو یہ کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ سارے نبیوں کا تو پہلے ذکر کر چکے ہیں، مگر اب ہم اس رسول کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو رسول ان تمام رسولوں کے مقابلے میں سب سے فائق اور سب سے بالا تر اور سب سے زیادہ ہمیں مقرب اور سب سے زیادہ ہمارا محبوب۔ ثم جاءکم رسول، گویا مقصد یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولا تعالیٰ یوں فرمانا چاہتا ہے کہ سارے نبیوں سے اللہ پاک نے پختہ عہد لیا، سارے نبیوں کا ذکر آ گیا نا، اس کے بعد فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس جو سب سے بڑا رسول ہے وہ آ جائے، اور کس شان کے ساتھ آئے؟ مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہو، تمہارے پاس جو حکمت ہو، تمہارے پاس جو نبوت اور رسالت ہو،
یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائے، اس کی یعنی فرمائے کہ فلاں نبی فلاں رسول جو ہے اس کی رسالت بھی برحق ہے، اس کی نبوت برحق ہے، اس کی کتاب بھی برحق ہے، اس کی شریعت بھی برحق ہے۔ اور یاد رکھنا، چلیے مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو نبوت و رسالت، جو کتاب و حکمت ہے، اس سب کی وہ نبی تصدیق فرمانے والا ہو دنیا والوں کے سامنے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مولا تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا؟ دو باتوں کا، دو باتیں اس وقت تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اے گروہ انبیاء کرام علیہ السلام، جس وقت تمہارے بعد میرا رسول اعظم تشریف لیا ہے، پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی نبوتوں کا یہ خیال نہ کرنا کہ ہم تو اللہ کے نبی ہیں، ہم تو اللہ کے رسول ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس نئے آنے والے رسول اعظم کا کلمہ پڑھنے کی۔ فرمایا نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی نبوتوں، اپنی رسالتوں، اپنی کتابوں، اپنی شریعتوں کے باوجود تمہارے لیے میرا حکم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور کیسے ایمان لاؤ گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، لام تاکید با نون تاکید، ہاں جی، ضرور حضور اس رسول اعظم پر تم ایمان لاؤ گے، ہاں جی، ایک بار ضرور لا، لام جو ہے شروع میں، اور دوسری بار ضرور آخر میں جو نون ہے شد والی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور اس میرے رسول اعظم پر ایمان لاؤ گے، اس کا کلمہ پڑھو گے، اور کیا؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اپنے کام کاج، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر بس میرے اس رسول اعظم کی نصرت، اس کی حمایت اور اس کی مدد میں لگ پڑو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، ارشاد فرمایا کہ اے نبیوں کے گروہ، کیا اس آنے والے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں نے جو باتوں کا تم سے عہد لیا ہے، کیا تم اس عہد کو پورا کرنے کا اقرار تم نے کیا؟ اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، اس میثاق اور اس عہد کے پورا کرنے کا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے یہ میرا مضبوط عہد اور پیمان جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب کے سب نے بیک زبان جواب دیا کہ مولا کریم ہم سب نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، مولا تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو اب تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہے، اور تم سب پر میں گواہ بن۔ اتنا پکا وعدہ، اتنا پکا میثاق، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص اپنے اس عہد سے اس کے بعد پھر جائے گا تو اس کے لیے میری طرف سے یہ وارننگ ہے، میری طرف سے یہ وارننگ ہے کہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نبی نہیں رہیں گے بلکہ وہ فاسق و فاجر جو ہیں ان کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ کتنی عظمت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ سرکار کی نبوت کا جو نبی بھی ہو کر، رسول ہو کر، جو سرکار کی نبوت کا ایمان لانے کا عہد نہیں کر رہا، سرکار کی مدد، اپنے کاموں کو چھوڑ کر سرکار کی مدد میں لگ جانے کا جو عہد نہیں کرے گا، رب تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ وہ شخص جو ہے وہ نبیوں کی جماعت میں سے نکال دیا جائے گا اور فاسقوں کے گروہ کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے گا۔ اتنا پکا ہے، لا تؤمنن بہ، ضرور بر ضرور، دو بار تاکید فرمائی، وَلَتَنْصُرُنَّ،
اور پھر ضرور ضرور حضور کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اتنے پر بس نہیں، اتنی تاکیدوں پر، بلکہ فرمایا کہ اقررتم، کیا تم نے یہ اقرار کر لیا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کہ ایسا ضرور کریں گے، ضرور 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 کریں گے، اقرار کر لیا۔ اور اتنے پر بس نہیں، بلکہ تم نے اس عہد اور اس معاہدے کے اوپر تم نے میرا پیمان قبول کر لیا، یہ بھی فرمایا۔ انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، پھر فرمایا کہ اتنے پر ہی بس نہیں ہے، تم سب گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے اوپر۔ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام پر گواہ بن جائیں، نوح علیہ السلام شیس علیہ السلام پر گواہ بن جائیں، وہ ادریس علیہ السلام پر، یہ سارے پیغمبروں کی روحیں تو موجود تھی نا، ہاں جی، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جائیں کہ اس نے یہ عہد کیا ہوا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر تم سب کے اوپر میں تمہارے ساتھ ساتھ گواہ رہوں گا۔ اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک نے کتنی تاکیدیں فرمائی ہیں، اللہ پاک نے کتنی پختگی فرمائی ہے اس عہد کی۔ پھر اتنے پر بس نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو اس عہد سے منہ پھیرے گا نبیوں کے اندر اس کو نہیں رہنے دوں گا، بلکہ اس کو فاسق و فاجروں میں شامل کر۔ کتنا بڑا عہد ہے، کتنا اہم اور ضروری عہد ہے۔ جب اللہ پاک نے میثاق ربوبیت لیا تو اتنا فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں، عہد پورا ہو گیا۔ پھر عہد نبوت اور رسالت لیا تو وہ بھی اسی طرح سادہ انداز میں وہ بھی پورا ہو گیا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور معاونت کا عہد اللہ پاک نے سارے نبیوں سے لیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم کے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے نبی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوموں کے نبی ہیں، داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے نبی ہیں، سیدنا ابراہیم الخلیل اپنی قوم کے نبی ہیں۔ سارے نبی جو ہیں اپنی اپنی قوموں کے نبی ہیں، مگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اسی لیے امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ باقی نبی محض نبی ہیں اپنی امتوں کے لیے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی نبی ہیں اور پچھلے پیغمبروں کے لیے بھی نبی۔ اور جب پچھلے پیغمبروں کے لیے بھی سرکار نبی ہیں تو ان کی امتیں جو ہیں ان کے تو پھر نبیوں کے نبی ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا، ہے جی، یہ مخلوقات کی پیدائش کا، اس کا اصل سبب جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی امداد کرنا۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت علی مرتضی شیر خدا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں اور دیگر مفسرین نے، محدثین نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 3 جلیل القدر صحابیوں سے، جن میں ایک جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سے بھی ہے، یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو میثاق محمدیت ہے نا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب نبیوں سے میثاق محمدیت پر عہد لیا تو اس وقت اللہ پاک نے ان سارے نبیوں سے اس بات کا بھی عہد لیا کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں جا کے میرے پیارے حبیب نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرو گے اور سرکار کی آمد کا بیان کرو گے،
اور اپنی امتوں سے اس بات پر عہد لوگے کہ اگر ہم پیغمبر جو ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بعد اگر یہ پیغمبر آ جائیں تو تم لوگ ذمہ دار ہو اس بات کے کہ ہماری جگہ پر ان پر ایمان تم نے لانا ہے، ہماری جگہ پر ان کی مدد تم نے کرنی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے پھر دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ میں کوئی ہیر رانجھا نہیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے یا کوئی قصے کہانی کی کوئی کتاب، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن و حدیث میں کوئی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کم تو نہیں کہ خواہ مخواہ ضعیف اور موضوع اور گھڑی ہوئی روایتیں، من گھڑت روایتیں جو ہیں وہ بیان کی جائے، ہاں جی، اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے آج کل بہت ہوتا ہے۔ یہ بات تو تب ہو نا جب قرآن و حدیث جو پختہ اور مضبوط ہے اس کے اندر سرکار کے فضائل نہ ہو، اس کے اندر سرکار کا میلاد پاک نہ ہو۔